بسم اللہ الرحمن الرحیم وبأنت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار سنتان لو دخلت وواحدة ان قدم شرطه اور انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار کہنے کی صورت میں اس کے ذریعے سے دو طلاقیں پڑیں گی اگر وہ داخل ہو جائے اور ایک طلاق پڑے گی اگر شرط کو مقدم کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ اگر شوہر نے یہ کہا انت طالق واحدتاً وواحدتاً ان دخلت الدار، تو ایسی صورت میں مطلب یہ کہ تجھے طلاق ہے ایک اور ایک طلاق ہے، تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہو، تو اگر گھر میں داخل ہو گئی تو اس سے دو طلاقیں پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور وجہ اس کی یہ کہ جب یہ جو پہلا والا مسئلہ ہے کہ دو طلاقیں پڑیں گی، یہ امام اعظم اور صاحبین کے درمیان میں متفق ہے، بالاتفاق یہ دونوں کے نزدیک دو طلاقیں اس والی صورت میں پڑیں گی، کیونکہ اگر کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا لفظ ہو جو اس کے شروعات کو بدل دے، شروعات کے معنی کو بدل دے، تو ایسی جگہ پہ جو تعلیق ہوتی ہے وہ بلا ترتیب ہوتی ہے، یعنی ترتیب نہیں ہوتا ہے ان کے درمیان میں کوئی بھی، اور سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ دیکھو تو انت طالق واحدتاً ایک ہے اور پھر اس کے بعد واحدتاً یہ دوسرا ہے، تو ان کے درمیان میں ترتیب نہیں ہوگی، کیونکہ آخر کلام میں ان دخلت الدار ہے، اور ان دخلت الدار کی وجہ سے یہ پورا کلام بدل جاتا ہے۔ انت طالق یہ تب تک نہیں پایا جائے گا جب تک دخول دار نہیں پایا جائے گا، طلاق تب تک نہیں پائی جائے گی جب تک دخول دار نہیں پایا جائے گا، تو آخر کلام میں ان دخلت الدار ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا معنی اس کا بدل جائے گا اور یہ اول کلام کو بدل دے گا آخر کلام۔ تو ایسا جہاں پر بھی ہو کہ آخر کلام میں کوئی ایسی چیز ہو جو اول کلام کو بدل دے، تو وہاں پہ تعلیق جو ہوتی ہے وہ بلا ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے پہلی پڑے گی پھر دوسری پڑے گی، بلکہ دونوں ایک ساتھ پڑیں گی۔ تو یہاں پہ اسی وجہ سے دونوں ایک ساتھ پڑیں گی، تو جب چونکہ دونوں ایک ساتھ پڑیں گی، اور سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے پورا یہ غیر موطوعہ کے حق میں ہے، جس سے ابھی تک پتی نہیں ہوئی ہے۔ تو غیر موطوعہ کے حق میں اگر ایک طلاق پڑ جاتی ہے، غیر موطوعہ کو اگر کوئی ایک طلاق دے دے تو وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دو طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو دو طلاقیں بھی پڑ جاتی ہیں اور اس سے وہ جدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ دو طلاقیں الگ الگ کر کے دیں، پہلے ایک طلاق دے پھر دوسری طلاق دے، تو پہلی والی طلاق تو پڑ جاتی ہے اور اسی سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے، اور دوسری والی لغو ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی والے سے ہی وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، اور دوسری والی جب اس نے دی تو اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی ہی نہیں، تو دوسری والی نہیں پڑے گی، ٹھیک۔ تو یہاں مسئلہ غیر موطوعہ کے حق میں ہے۔ تو اگر غیر موطوعہ سے اس نے انت طالق واحدتاً وواحدتاً ان دخلت الدار کہا، تو ایسی صورت میں وہاں پر دو طلاقیں پڑ جائیں گی اگر وہ گھر میں داخل ہو گئی، کیونکہ یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ پڑیں گی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے غیر موطوعہ بیوی سے کہا انت طالق سنتین، ٹھیک ہے، ان دخلت الدار، یہ ایسے ہی ہو گیا۔ تو جب اس نے ایسا کہا تو اگر گھر میں داخل ہو گئی تو دو طلاقیں ایک ساتھ پڑیں گی، اور ایک ساتھ اگر کوئی موطوعہ غیر موطوعہ کو ایک ساتھ دو طلاقیں تھے تو دو طلاقیں پڑ جاتی ہیں، لہٰذا دو طلاقیں پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا والا مسئلہ الگ کیوں ہے کہ دوسری والی صورت میں اگر اس نے یہ کہا کہ شرط کو اس نے مقدم کر دیا، مطلب یہ کہ ان دخلت الدار یہ شرط ہے، اس کو اس نے پہلے کہا ان دخلت الدار، پھر اس کے بعد کہا فانت طالق واحدتاً وواحدتاً، ٹھیک ہے، تو شرط کو مقدم کر دیا اور جزا کو مؤخر کر دیا۔ تو اب یہاں پر امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ایک طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک اس والی صورت میں بھی دو طلاقیں پڑیں گی، اور امام اعظم کے نزدیک اس والی صورت میں ایک طلاق پڑے گی۔ کیوں ایک طلاق اس وجہ سے پڑے گی کیونکہ جب ان دخلت الدار پہلے آ گیا تو ان دخلت الدار فانت طالق اتنے سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط جب ہے تو شرط یہ جزا کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شرط کیا ہے؟ ان دخلت الدار، ٹھیک، اس کے لیے ایک جزا چاہیے، جزا فانت طالق اتنے سے جزا مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں فانت طالق واحدتاً اتنے سے جزا مکمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ایک اور واحدہ ہے، ٹھیک، تو ایک اور واحدہ جو ہے اس کا تقاضا جو ہے ان دخلت الدار نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی انت طالق کرتا ہے تقاضا، کیونکہ اتنے سے کلام مکمل ہو جاتا ہے، جو شرط ہے وہ جزا کی محتاج ہے اور جو جزا ہے وہ شرط کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ دونوں ایک دوسرے کی، ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور یہ دونوں مکمل ہیں خود میں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کے پورے ہو جائیں گے۔ اب بچ جائے گا واحدتن، تو جب واحدتن بچ جائے گا تو اب یہ تقاضا کرے گا کہ اس کے لیے کوئی چیز ہو، تو جب یہ تقاضا کرے گا تو یہ پہلی والی جو فانتی تعلقن واحدتن ہے اس کے واسطے سے یہ ان دخلت الدار سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کے واسطے سے متعلق ہوگا، تو جب طلاق پڑے گی تو اس کے اندر بھی اسی ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا کہ جس طرح فانتی تعلقن یہ بلا کسی واسطے کے جزا سے فوراً متعلق ہو گئی ہے، ویسے ہی طلاق پڑے گی تو فانتی تعلقن والی جو طلاق ہے پہلی وہ پہلے پڑے گی، پھر اس کے بعد جو واحدتن یہ چونکہ انتی تعلقن کے واسطے سے جزا سے متعلق تھی اس لیے یہ بعد میں پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان دخلت الدار سے کمزور ہے برخلاف انتی تعلقن واحدتن کے۔ تو یہاں پہ ترتیب پیدا ہو جائے گی کہ جس کا تعلق جو ہے مضبوط ہے وہ پہلے پڑے گی اور جس کا تعلق بعد میں ہے وہ جس کا تعلق کمزور ہے وہ بعد میں پڑے گی۔ اور ایک اور وجہ یہ کہ مطلب جب اس نے یہ کہا انتی تعلقن واحدتن ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دو طلاقیں الگ الگ دینے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ساتھ طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ سیدھے یہ کہہ دیتا ان دخلت الدار فانتی تعلقن سنتین، ٹھیک ہے، تو دو طلاقیں ایک ساتھ پڑ جاتی اگر وہ گھر میں داخل ہو گئی تو، لیکن اس نے الگ الگ کہا ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو طلاقیں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ دینا چاہتا ہے۔ تو جب وہ دو طلاقیں الگ الگ دینا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ہی وہ جو دو طلاقیں ہیں وہ الگ الگ پڑیں گی، اور جب الگ الگ پڑیں گی تو ظاہر ہے ان میں سے ایک جو ہے پہلے پڑے گی اور دوسری بعد میں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک طلاق پہلے پڑے گی تو پہلی طلاق سے ہی چونکہ بیوی غیر موطوع ہے پہلی طلاق سے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی، جب پہلی سے نکاح سے نکل گئی تو اب جب دوسری پڑی تو اس وقت وہ نکاح میں تھی ہی نہیں، اور جو نکاح میں نہ ہو اس کو طلاق دے ہی نہیں سکتے ہیں، تو دوسری والی طلاق کا جو واحدہ ہے یہ دوسرا والا لغو ہو جائے گا اور اس سے طلاق نہیں پڑے گی، لہٰذا ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن کی صورت میں ایک طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے، اور بیوی جو ہے ایک سے بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہے، اور صاحبین علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک اس والی صورت میں بھی دو طلاقیں پڑیں گی، کیونکہ یہاں پر بھی وہ اجتماع کا ہی اس نے اجتماع مراد لی ہے، یعنی دو طلاقیں وہ ایک ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس لیے دو طلاقیں وہاں ایک ساتھ پڑھیں گی۔ اور اس کی دلیل کہ وہ اجتماع مراد لے رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے شرط ایک ہی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، ان دخلت الدار اس نے ایک مرتبہ کہا ہے اور انتی تعلقن واحدتن یہ دو مرتبہ اس نے کہا ہے، تو اگر اسے دو طلاقیں الگ الگ دینی ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے ان دخلت الدار فانتی تعلقن، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ دیتا ہے ان دخلت الدار فانتی تعلقن، تو دو مرتبہ شرط کہتا، دو مرتبہ جزا کہتا اگر وہ الگ الگ دینا چاہتا تو، ٹھیک ہے، تو لیکن اس نے دو طلاقیں ایک ساتھ دینی چاہیے، اس لیے اس نے ایک ہی شرط ذکر کی ہے، دو شرطیں ذکر نہیں کی ہے، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اجتماع مراد لی ہے، اور جب اجتماع مراد لی ہے تو اجتماع ہی وقوع کے اندر بھی اجتماع ہوگا، یعنی دو طلاقیں ایک ساتھ پڑیں گی، اور دو طلاقیں ایک ساتھ جو غیر موطوع ہو اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ دو طلاقیں پڑھ جائیں گی۔ تو یہ صاحبین علیہم الرحمہ کا مذہب ہے۔ ای قال ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن فعند تقدم الشرط تقع واحدتن، یعنی جب شوہر نے کہا ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق ہے، تو شرط کے مقدم ہونے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی، یعنی اس والی صورت میں اگر اس نے ان دخلت الدار فانتی تعلقن واحدتن و واحدتن کہا تو یہاں پہ شرط مقدم ہے، تو ایسی صورت میں ایک طلاق پڑے گی، دو طلاقیں نہیں پڑیں گی۔ وہذا فی غیر الموطوع، یہ غیر موطوع کے حق میں ہے، موطوع کے حق میں نہیں ہے، موطوع اگر ہے تو ایک طلاق کے بعد بھی اسے طلاق دے سکتے ہیں، لہٰذا اس کے حق میں بھی امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک بھی اس کے حق میں دو طلاقیں پڑیں گی، ٹھیک ہے، پہلے پہلی پھر دوسری کا محل اس میں ہوتا ہے۔ فإن الواحدۃ الثانیۃ تعلقت بالشرط بواسطۃ الأولیٰ، کیونکہ دوسری والی واحدہ یہ معلق ہے، اس کو معلق کیا گیا ہے شرط کے ساتھ پہلے والے کے واسطے سے، فإذا وجد الشرط یقع بہذا الترتیب، تو جب شرط پائی جائے گی تو اسی ترتیب سے طلاق بھی واقع ہوگی،
مطلب یہ کہ پہلی والی تو بلا واسطہ اس سے متعلق ہے کیونکہ یہ جزا ہے اور شرط سے یہ متعلق ہے، شرط جزا کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جزا موجود ہے، یہ بلا واسطہ شرط سے متصل ہے۔ اور دوسری والی جو ہے یہ پہلی والی سے اس کے واسطے سے شرط سے متعلق ہے، بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ یہ ہے متعلق۔ تو جب بالواسطہ ہے تو یہاں پہ ایک واسطہ پیدا ہو گیا، تو جو کسی چیز سے متعلق ہو بلا واسطہ تو کوئی بھی چیز کوئی بھی اثر اگر اصل جو ہے وہ بھیجتا ہے تو پہلے اس کو بھیجتا ہے جو بلا واسطہ اس سے متصل ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو واسطہ متصل ہے بعد میں اس تک اثر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی چیز رکھیں سامنے، دو چیزیں رکھتے ہیں ایک، ٹھیک ہے، اور انگلی سے پہلی والی چیز پہ مارتے ہیں اور دوسری والی چیز اس کے بعد ہے تو اس کا اثر پہلی والی پر پہلے پڑتا ہے پھر بعد میں دوسری والی پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ جزا کی وجہ سے جو اثر پیدا ہوگا، شرط کی وجہ سے جو اثر پیدا ہوگا وہ پہلی والی طلاق سے ہوگا، تو پہلی والی طلاق پڑے گی، پھر اس کے بعد جو اثر آئے گا وہ بعد میں دوسری والی تک بعد میں آئے گا، بعد میں دوسری والی طلاق پڑے گی۔ اور بیوی چونکہ غیر موتوا ہے لہٰذا جو پہلی والی طلاق ہے وہ پہلے جب پڑ جائے گی تو اسی سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری والی جب پڑے گی تو اس وقت محل رہے گا ہی نہیں، اس لیے دوسری والی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی اور لغو ہو جائے گی۔ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ يَقَعُ بِهَذَا التَّرْتِيب، تو جب شرط واقع ہوگی، شرط پائی جائے گی تو اسی ترتیب سے طلاق بھی واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان دخلت الدار، دخول دار جب پایا جائے گا تو طلاق کا واقع ہونا بھی اسی ترتیب سے پایا جائے گا کہ پہلے فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً والی طلاق پڑے گی، پھر اس کے بعد واحدۃ والی پڑے گی، واحدۃ جو بعد میں ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَقَعُ سَنَتان، اور رہا صاحبان علیہم رحمہ کے نزدیک تو ان کے نزدیک دو طلاقیں پڑ جائیں گی اس والی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اجتماع مراد لے رہا ہے اسی وجہ سے دو طلاقیں اس میں پڑ جائیں گی، ایک ساتھ پڑھیں گی، اور ایک ساتھ جب غیر موتوا کو دو طلاقیں تھے تو پڑ جاتی ہیں لہذا دو طلاقیں پڑ جائیں گی۔ وَتَحْقِيقُهُ فِي اصول الفقہ فی حروف معانی، اور اس کی تحقیق اصول فقہ کے اندر حروف معانی کے اندر ہے۔ اصولیین جو ہیں وہ کچھ الفاظ سے بحث کرتے ہیں جیسے کہ حروف عطف ہیں، حروف جار وغیرہ ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا استعمال کس لحاظ سے ہوتا ہے، تو کیا معنی دیتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ مسائل کی تفریح ہوتی ہے اور اس سے قواعد بنتے ہیں۔ تو اصول فقہ کے جو علماء ہیں وہ جب بحث کرتے ہیں تو وہ حروف سے بھی بحث کرتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے حروف عطف وغیرہ، تو اسی بحث کو حروف معانی کہتے ہیں، بحث حروف معانی، تو اسی کے اندر اس کی تحقیق مل جائے گی۔ اگر کوئی زیادہ تشریح اور تفصیل کا طلبگار ہو تو وہ اصول کی کتابوں کی طرف، بحث حروف معانی کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔ فصل فی کنایات الطلاق، یہ فصل ہے کنایات طلاق کے سلسلے میں، بیان میں۔ کنایا کسے کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں اس کو جس کی مراد ظاہر نہ ہو، جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ یہ صریح کے بالمقابل آتا ہے، صریح کہتے ہیں جس کی مراد ظاہر ہو، اور کنایا اس کا بالمقابل ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی لفظ ہم نے بولا اور بولنے کے بعد سامنے والا یہ سمجھ نہ پائے کہ ہم نے اس لفظ سے کیا مراد لیا، تو یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس لفظ کے بہت ساری چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بہت ساری چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں تو اب وہ اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سی چیز مراد لی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کنایا۔ یہاں پہ جو بحث ہے وہ اصل کنایا سے نہیں ہے، تفسیر کنایا سے نہیں، بلکہ یہاں پہ جو بحث کر رہے ہیں وہ ان الفاظ سے بحث کریں گے، اور ان الفاظ کی یہاں پہ جو تعریف کریں گے کنایا کی، وہ وہی تعریف کریں گے جو کنایات طلاق کے الفاظ کے اوپر صادق آتی ہے۔ جو اصل کنایا ہے اس کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خیال رہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكِنَایَتُهُ مَا لَمْ يُوزَعْ لَهُ وَاحْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ، اور کنایہ طلاق وہ ہیں جو اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں اور وہ اس کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ طلاق کے الفاظ کنایا ان الفاظ کو کہا جاتا ہے
جو الفاظ طلاق دینے کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان الفاظ کو اس لیے وضع نہیں کیا گیا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ الفاظ جو ہیں طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور طلاق کے غیر کا بھی احتمال رکھتے ہیں، طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں لیکن اس کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور طلاق کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ مثال آئے گی تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ تو کنایا، الفاظ کنایا ان الفاظ کو کہتے ہیں جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، طلاق دینے کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں اور وہ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی ان کا جو معنی ہے وہ طلاق پر بھی صادق آتا ہے اور ان کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی ان کا معنی طلاق کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی صادق آتا ہے۔ فلا تطلق الا بنیۃ او دلالۃ الحال، تو طلاق نہیں پڑے گی ان کے ذریعے سے مگر نیت کے ذریعے یا دلالت حال کے ذریعے۔ مطلب یہ کہ الفاظ کنایا جو ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر جو احتمال ہے وہ طلاق کا بھی ہے اور طلاق کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی احتمال ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسا لفظ ہے جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ برابر ہے کہ اس سے طلاق مراد لیجیے یا کوئی اور چیز، کیونکہ اس کے اندر احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے طلاق دی جا سکے، کیونکہ اس کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب معنی پایا جاتا ہے تو اس کے اندر چونکہ طلاق بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے اور کوئی دوسری چیز بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ تو جب دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہو اور اس کا معنی کسی بھی لفظ کا اگر دو معنی ہوتا ہو تو ایک معنی متعین کرنے کے لیے کسی قرینے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب قرینے کا ہونا ضروری ہوتا تو یہاں پہ جو الفاظ کنایات طلاق، کنایا کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا معنی طلاق پر بھی صادق آتا ہے اور دوسرے پر بھی صادق آتا ہے، لہٰذا ان کے ذریعے سے اگر طلاق دینا ہے تو یہاں پہ اس کا معنی طلاق کے لیے متعین کرنا ہوگا۔ جب طلاق کے لیے معنی متعین کرنا ہوگا تو اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے یہاں نیت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس کے ذریعے سے وہ لفظ جو ہے طلاق کے لیے یہاں متعین ہو جاتا ہے اور وہ قرینہ بن جاتا ہے، نیت ہی قرینہ بن جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے طلاق کا معنی اس کا متعین ہو جاتا ہے۔ اس لیے طلاق تبھی پڑے گی جب نیت کریں، یا پھر دوسرا قرینہ ایک یہ ہے کہ دلالت حال ہو، مطلب یہ ہے کہ جس جگہ اور جس حالت میں طلاق دی گئی ہے وہ جگہ یا وہ وقت اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ اس لفظ سے اس نے طلاق ہی مراد لی ہوگی، طلاق کے علاوہ جو دوسرا معنی اس کا ہے وہ یہاں پہ مراد نہیں لیا جائے گا، وہ اس لفظ سے اس نے مراد نہیں لی ہے بلکہ اس سے طلاق ہی مراد لی ہے، تو وہاں پہ اس لفظ سے طلاق پڑتی ہے اور وہاں پہ طلاق والا معنی اس کا متعین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جب تک نیت نہ کرے یا پھر حالت جو ہے وہ دلالت نہ کرے، وقت یا محل یہ دلالت نہ کرے کہ اس سے طلاق مراد ہے، تب تک اس سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔ وَمِنْهَا اعْتَدِّي وَاسْتَبْرَئِي رِحْمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ وَبِهَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجَعِيَّةٌ، اور ان الفاظ میں سے اعتدی ہے، استبرئی رحمکی ہے، انتی واحدۃ ہے، اور ان کے ذریعے سے ایک طلاق رجعی پڑتی ہے۔ اب الفاظ کنایات جو ہیں بظاہر ان کی اولاً ان کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے بولنے کے بعد نیت کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر نیت کے ان سے طلاق پڑے گی ہی نہیں، اگرچہ جو حالت ہے وہ دلالت کر رہی ہو، اشارہ کر رہی ہو طلاق کی طرف، لیکن اس کے باوجود ان سے طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ قسم ہوتی ہے اور دوسری قسم یہ کہ ان کے ذریعے سے طلاق نیت سے بھی پڑ جائے گی اور دلالت حال سے بھی پڑ جائے گی، اور جن الفاظ سے طلاق نیت سے اور دلالت حال سے دونوں سے پڑ جاتی ہیں وہ ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پھر دو قسمیں یہ ہیں، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جن سے رجعی طلاق پڑتی ہے، پہلی قسم وہ ہے ان الفاظ کی ہے جن الفاظ سے طلاق رجعی پڑتی ہے، اور دوسری قسم ان الفاظ کی ہے جن الفاظ سے طلاق بائن پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن الفاظ سے طلاق رجعی پڑتی ہیں ان الفاظ کو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ الفاظ ہیں اعتدی، استبرئی رحمکی اور انتی واحدۃ، یہ الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جن سے طلاق رجعی پڑتی ہے اور دلالت حال اور
نیت دونوں کے ذریعے سے ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے انت مطلقۃن وغیرہ یہ الفاظ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تین ہی الفاظ ہیں تین ہی الفاظ کنایہ ہے جن کے ذریعے سے طلاق رجعی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اعتدی۔ اعتدی کا معنی ہوتا ہے شمار کر، تو شمار کر۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے شمار کر۔ یہ کنایہ اس وجہ سے ہے طلاق کے اندر کیونکہ شمار کرنا یہ کسی بھی چیز کا شمار کرنا کہا جا سکتا ہے، جیسے درہم شمار کر، دینار شمار کر، ٹھیک ہے، یا طلاق کے بعد جو قروء آتا ہے یعنی عدت ہوتی ہے اس کو شمار کر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں، اور جو یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے شمار کر، یہ معنی جو ہے وہ طلاق پر صادق آتا ہے، کیونکہ عدت تبھی شمار کی جا سکتی ہے جب طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے طلاق واقع ہو، تو یہ اتنے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ کنایہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے اعتدی کہا اور اعتدی سے اس نے یہ مراد لیا، طلاق مراد لی اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ والا معنی جو تھا کہ تو عدت شمار کر، یہ معنی متعین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے طلاق پڑ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے طلاق رجعی کیوں پڑے گی؟ رجعی اس وجہ سے پڑے گی کیونکہ یہاں پہ اعتدی کا معنی ہے عدت شمار کرنا، نہ کہ طلاق پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعتدی کا معنی جو ہے وہ عدت شمار کرنا ہے، اور عدت شمار کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ طلاق اس سے پہلے واقع ہو جائے۔ تو یہ اعتدی کا وجوب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے طلاق پڑے، تو یہاں پہ طلاق کا پڑھنا یہ اقتضاءً ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اعتدی کا وجوب کیا ہے کہ عدت شمار کرنا اس پر واجب ہو جائے عورت پر، ٹھیک ہے، اور عدت شمار کرنا تبھی واجب ہوگا جب اس سے پہلے طلاق پڑے گی، ٹھیک۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے یہاں پہ اقتضاءً جو ہے وہ طلاق پڑ رہی ہے۔ جب اقتضاءً طلاق پڑ رہی ہے تو اقتضاءً جو چیز ثابت ہو وہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت اس کی ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے عدت شمار کرنے کا، اور عدت تبھی شمار کر سکتے ہیں جب طلاق پہلے پڑی ہو، تو یہاں پہ ضرورتاً طلاق پڑے گی، اور جب جو چیز ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور عدت شمار کرنا یہ ایک طلاق رجعی سے ہی عدت شمار کرنا یہ ثابت ہو جاتا ہے، عدت شمار کرنا جائز ہو جاتا ہے ایک طلاق رجعی سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک طلاق رجعی سے ہی عدت شمار کرنا جائز ہو جاتا ہے تو ایک ہی پڑے گی، کیونکہ اتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دو نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو دو کی ضرورت یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ اس سے ایک ہی طلاق پڑے گی، دو نہیں پڑے گی، دو یا تین نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے استبرئی رحم کی، اپنا رحم خالی کر۔ استبراء کا معنی ہوتا ہے کہ برات چاہنا، تو اپنا رحم خالی کر، اس کے بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، یعنی حمل ٹھہرنے کے لیے اپنا رحم خالی کر، یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وتی کے لیے رحم خالی کر، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شوہر کے لیے اپنے رحم کو خالی کر لیں۔ یہ جو تیسرا والا معنی ہے اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے شوہر کے لیے رحم کو خالی کرنا تبھی ممکن ہے، گویا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہو جا، مطلب یہ کہ مجھ سے نکاح توڑ لے اور کسی دوسرے سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا جب اس نے استبرئی رحم کی کہا اور اس نے اس سے یہ مراد لے لی کہ یہ طلاق اس نے اس سے مراد لی، تو طلاق اس سے پڑ جائے گی، جو تیسرا والا معنی تھا وہ متعین ہو جائے گا، اس وجہ سے طلاق پڑ جائے گی۔ اور کنایہ اسی وجہ سے، کیونکہ اتنے معنی ہیں، ٹھیک ہے، سب معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس وجہ سے کنایہ ہے، اور اس کے اندر بھی ایک طلاق اسی وجہ سے پڑے گی کیونکہ یہاں بھی ضرورتاً طلاق پڑے گی، اسی وجہ سے یہاں ضرورت ایک سے چونکہ پوری ہو جاتی، اس لیے ایک طلاق سے، کیونکہ ایک طلاق سے پہلے شوہر سے بیوی جدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، عدت گزرنے کے بعد پہلے سے جدا ہو جائے گی، تو ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں ایک طلاق پڑے گی۔ معنی یہ ہے کہ تو تنہا ہے، تو تنہا ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تو تنہا ہے، تیری جیسی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو کمال اور جمال میں تنہا ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ایک طلاق والی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مصدر محذوف جو ہے اس کی یہ واحدہ جو ہے صفت بن جائے، جیسے انت طالقن تطلیقتاً واحدتاً یہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ والا معنی متعین ہو جائے گا تو اس سے طلاق پڑ جائے گی، تو اس کے ذریعے سے بھی ایک طلاق رجعی پڑے گی۔ رجعی اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جس کی یہ صفت بن رہی ہے وہ تطلیقہ ہے، انت طالقن تطلیقتاً، اور یہ صریح الفاظ میں سے ہے، اس سے پہلے بیان گزر چکا ہے کہ یہ الفاظ صریح میں سے ہے، اور الفاظ صریح سے جو طلاق پڑتی ہے وہ ایک رجعی ہی پڑتی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ اس سے رجعی ہی پڑے گی۔ کنایا اس وجہ سے کیونکہ اتنے سارے معنی کا احتمال ہے، اسی وجہ سے کنایا۔ وبباقیہا کانت بائن بتۃ بطلۃ حرام خلیۃ بریۃ حبل کی علی غاربی کی، اور ان کے علاوہ الفاظ سے جیسے کہ تو تنہا ہے، انت بائن تو جدا ہے، بتۃ بطلۃ ان سب کا معنی بھی وہی ہے، تو علیحدہ ہے، اکیلی ہے، ٹھیک ہے۔ انت حرام کہا تو حرام ہے، انت خلیۃ اس کا معنی بھی وہی ہے، تو خالی ہے، انت بریۃ تو تنہا ہے، اور حبل کی علی غاربی کی تیری رسی تیرے گردن پر۔ تو یہ الفاظ بھی الفاظ کنایا میں سے ہیں۔ انت بائن کہا تو انت بائن یہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ تو طلاق بائن والی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، حرام خلیۃ بریۃ حبل کی علی غاربی کی۔ حبل کی علی غاربی کی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تیرا معاملہ تیرے گھر والوں کے سپرد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی بولا جاتا ہے کہ مطلب اب مجھ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تجھے تیرے گھر والے سنبھالیں۔ یہ بریۃ خلیۃ ان سب کا معنی بھی یہی ہے کہ تو تنہا ہے، جیسے اس سے پہلے گزرا ہے، انت واحدۃ، ٹھیک ہے، اور حرام کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس سے طلاق کا معنی پا لیا جائے گا۔ ایسے ہی بائن بتۃ و بطلۃ ان سب کا معنی تقریباً قریب ہے، اور ان سب کا معنی یہی ہے کہ تو جدا ہے۔ الحقی باہلکی اپنے گھر والوں سے مل، وہبتکی لاہلکی میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے حوالے کیا، سرحتکی میں نے تجھے جدا کیا، فارقتکی اس کا معنی بھی وہی ہے، میں نے جدا کیا، امرکی بیدکی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، انت حرۃ تو آزاد ہے، تقنعی تخمری ان دونوں کا معنی بھی تقریباً ایک ہی ہے، اوڑھنی یا دوپٹہ اوڑھنا یا گھونگھٹ کرنا، استتی پردہ کر اس کا معنی بھی وہی ہے، اغربی دور ہو جا، غروب سے ہے، جیسے سورج غروب کر جاتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، ویسے اس کا معنی بھی ہے، اور اخرجی نکل جا، اذهبی چلی جا، قومی کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جانا یہ جانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قومی مطلب یہ کہ چلی جا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ ابتغی الازواج شوہر تلاش کر، دوسرے شوہر تلاش کر۔ یقع واحدۃ بائنۃ ان نواہا ان الفاظ سے ایک طلاق بائنہ پڑے گی اگر ایک کی نیت کرے، او سنتین یا دو کی نیت کرے، وثلاث ان نواہ اور تین پڑے گی اگر تین کی نیت کرے۔ اتنے الفاظ جو گزرے ہیں دوسری قسم میں بباقیہا سے لے کر کے یہاں تک کہ جتنے الفاظ بھی گزرے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے اگر ایک طلاق بائن کی نیت کرے تو ایک طلاق بائن پڑے گی، صرف ایک طلاق کی نیت بھی کرے تو اس سے ایک طلاق بائن ہی پڑے گی، اگرچہ اس نے رجعی کی ہی نیت کی ہو تو اس سے ایک طلاق بائن ہی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر دو کی بھی نیت کر لے تو بھی ایک ہی طلاق بائن پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر تین کی نیت کر لے تو تین پڑ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں ان الفاظ کے ذریعے سے بائن اس وجہ سے پڑے گی کیونکہ ان الفاظ کے اندر ایک معنی زائد ہوتا ہے جو طلاق پر ہو، جیسے انت حرام اس سے صاف صاف واضح ہے انت حرام سے کہ مطلب اس کے اندر اور معنی کے اندر شدت ہے، تو اسی وجہ سے ان سارے الفاظ جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کے اندر جو معنی طلاق والا ہے اس پر زیادتی ہوتی ہے اور وہ معنی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کے ذریعے سے ان الفاظ سے طلاق بائن پڑتی ہے، رجعی نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ الفاظ صریح سے پڑتی ہیں، ان الفاظ سے کنایا طلاق
رجعی پڑتی ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں جو طلاق صریح کے الفاظ کا معنی ہوتا ہے اس معنی پر اس معنی سے زائد معنی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ ان الفاظ سے طلاق بائن پڑے گی۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ شدت ان الفاظ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے بائنہ پڑے گی۔ اور دو کی بھی نیت کر لے تو ایک ہی پڑے گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے بھی بیان اس کا گزر چکا ہے کہ مصدر محض جو ہے وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور دو جو ہے یہ عدد محض ہے، اس وجہ سے یہ ان سب کے اندر مصدر پوشیدہ ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو اگر عدد بولا گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایک جو ہے مصدر کا صرف فرد حقیقی اور فرد حکمی ہوتا ہے، اور ایک اس کا فرد حقیقی ہے اور تین اس کا ایک اس کا جو ہے وہ فرد حقیقی ہے اور تین جو ہے وہ اس کا فرد حکمی ہے، اس لیے ایک اور تین یہ واقع ہو سکتی ہے، یہ مصدر کے اوپر صادق آئیں گی، اس لیے اگر اس نے ایک کی نیت کی تو ایک پڑے گی، دو کی نیت کری تب بھی ایک پڑے گی، کیونکہ اس کا کوئی اس نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر تین کی اس نے نیت کر لی تو تین پڑ جائیں گی، ٹھیک۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق بائنہ پڑے گی، اور ایک کی نیت کرے تو ایک، یا دو کی بھی نیت کر لے تو ایک پڑے گی، اور اگر تین کی نیت کر لے تو تین طلاقیں پڑ جائیں گی۔